بنایا وہ کالا ہو سکتا ہے؟ بھائی اگر میں قرآن پاک کی آیت اٹھا کر یا قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ اٹھا کر میں اردو میں اس کا ترجمہ اپنی کتاب میں یا اپنے ورق پہ لکھوں تو یہ کہا جائے چونکہ حنیف قریشی نے لکھا ہے لہذا یہ کالی بات لکھی ہے. اور صاحب اور مجھے نہ دیکھ وہ لکھے ہوئے لفظوں کو تو دیکھو تو اللہ کا قرآن ہے نا. تو یہ کہنا جی کہ ہم نے قانون کو جو ہے نا وہ بنانے والے کو کہا ہے یہ تو غلط ہے. بنانے والے نے اپنی اماں جی سے نہیں بنایا, بنانے والے نے قرآن کی آیتیں کوٹ کی ہیں, بنانے والے نے حدیثیں کوٹ کی ہیں, بنانے والے نے میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے اعمال کو کوٹ کیا ہے. لہذا ناموس رسالت کا قانون کہ قانون توہین رسالت جس کو تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ہم نے کہا کہ میرے رسول کی توہین کرنے والا واجب یہ قانون کس کا بنایا ہوا ہے؟ اونچا بولو یہ کس کا ہے؟ میں ایک بڑی عام بات کرتا ہوں. آج بھی میں ایک اخبار کا کالم دیکھ رہا تھا تو وہاں ایک چونکہ یہ پڑے ہوئے تو پھر اتنے سے ہی ہوتے ہیں نا, یہی تو رولا ہے صاحب. اب ٹیکسی ڈرائیور اٹھ کے جا کر PIA کے جہاز پہ بیٹھے وہ بھی کہے کہ جی میں 777 بوئنگ طیارے پہ بیٹھوں گا, وہ کہے کہ یہ بھی ڈرائیور ہے اور میں بھی ڈرائیور ہوں, یہ بھی دوڑاتا ہے اور میں بھی دوڑاتا ہوں. بابا اس میں بھی انجن ہے اور جس پہ میں بیٹھتا ہوں اس میں بھی انجن ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس طیارے کا کیا حال ہوگا کہ جس کو جا کر اڑانے کی کوشش ایک ٹیکسی ڈرائیور کرے. تو یہی حال ہے کہ جس وقت اسلام کی وہ اعلیٰ قوانین کہ جہاں بڑے بڑے محدثین کے قلم لکھتے ہوئے لرزتے ہیں, جہاں بڑے بڑے مفکرین اپنی آراء کا اظہار کرتے ہوئے 50 مرتبہ سوچتے ہیں, استخارے کرتے ہیں, مشورے کرتے ہیں, مطالعے کرتے ہیں پوری زندگیاں, اس کے بعد جا کر کہیں وہ کوئی بات کرتے ہیں, وہاں جناب بے لگامہ ہو کر بندہ لکھنا بھی شروع کر دے, وہاں پر بولنا بھی شروع کر دے تو پھر آپ کو انجام تو پھر سمجھ آ ہی گیا ہوگا نا. وہاں پر صاحب تمہیں عرض کر رہا تھا کہ ایک کالم نویس کا کالم آج ہی میں دیکھ رہا تھا, اس نے کالم لکھا, اس میں لکھتا ہے کہ ہمیں نبی پاک کی سیرت کا یہ پہلو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ نبی پاک کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا. یہی روز 10 دن آگے ٹی وی تھے. او میرے نوجوانوں, او پینٹ شرٹ پہننے والوں, اور ایک بات یاد رکھو, ہم شباب اسلامی پاکستان کا مشن یہ ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی داڑھی والا ہو تو اسی سے دین کی بات کرو. ہم تو کہتے ہیں جو میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والے اس کے دل میں عشق محمد کی شمع کو روشن کر دیا جائے. اور یہ یکسر یہ چینج ہو گیا. غازی علم الدین شہید کی داڑھی نہیں تھی, غازی عامر چیمہ ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا, اور یہ تو یار ایک پولیس مین تھا. ہاں تو میں اپنا وہ بات میں عرض کروں گا آگے چل کے, لیکن پہلے میں جملہ یہ پورا کر لوں. کیا بات کر رہا تھا, ایک کالم نویس نے کالم لکھا, بولتا ہے کہ جناب یہ دیکھیے کہ نبی پاک کی یہ کتنی سا عاجزی تھی, ایک کوڑا کرکٹن پہ ڈال کے جاتی تھی, آپ پھر جاتے تھے, پھر صاف کر کے وہ بیمار ہو گئی, اس کے گھر چلے گئے. یہی ہے اور بھائی یہی ہے, وہ تو مجرموں کو معاف کر دیتے تھے. عبداللہ بن ابی ساری زندگی ان کے خلاف کرتا رہا, لیکن پھر بھی وہ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جانے لگے. اور اس بیوقوف نے آج غلط لکھا ہے کہ وہ جنازہ پڑھ چکے. میں نے کہا ابے بغیرت قرآن ہی پڑھ لیتا. قرآن نے کہا ہے, میرے رسول کے دل میں آیا میں پڑھوں. میرے رب کے قرآن نے کہا سونیا نا, گستاخوں کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا. گاج کے بولو یار, گستاخوں کی نماز جنازہ ادا میرے مالک نے منع کر دیا. او میرے حبیب صرف یہ نہیں, صبح قیامت تک آنے والا کوئی بھی گستاخ ہو لا تقم علی قبرہ ابدا, کسی گستاخ کی جنازے اور قبر پہ کھڑا, اونچا بولو, کسی گستاخ کے جنازے پہ کھڑا. یہ کس نے حکم دیا؟ اونچا بولو, کس نے حکم دیا؟ صاحبو ہمارے ایمان کا کیا بنے گا کہ ہمیں تھوڑا سا لینا ہوتا ہے, کسی وارڈ کمیٹی کا چیئرمین بڑھنا ہوتا ہے, کہیں سے ہم نے تھوڑی سی سیاسی ووٹیں لینی ہوتی ہیں, سیاست کے ہم نے نعرے لگانے ہوتے ہیں,
اور ہم وہاں ایمان دین بھول جاتے ہیں. تو میرے اس جلسے میں آنے والوں یہ میسج قرآن کا اپنے دماغوں میں فیڈ کر لو, اپنے دماغ کی ہارڈ ڈسک میں میٹر کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لو کہ شاید زندگی میں کبھی موقع آئے ایک طرف آپ کا اسلام ہو, ایک طرف دنیا ہو, اور کہا جائے کہ یہ گستاخ ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھ, واعظ فقیر کے جملے اپنے اس ہارڈ ڈسک سے اس پہ کلک کر لینا, نکال لینا کہ میرے مالک نے نبی کو منع کیا, میرے یار کسی گستاخ کی نماز جنازہ ادا. اور نبی کے گستاخ کو چھوڑو, میرے آقا ایک دن گئے نا تو جنازہ لایا گیا, میرے آقا واپس آ گئے. گج کے بولو یا میرے مصطفیٰ واپس آ گئے. جیسے ہی واپس ہے صحابہ نے عرض کی یا نبی اللہ, آج سے اس سے پہلے تو کبھی نہیں ہوا کہ آپ آئے ہوں اور کلمہ بھی پڑھنے والا ہو اور آپ کبھی اس کی جنازے سے بغیر جنازہ پڑھے لوٹ گئے ہوں. میرے آقا نے فرمایا معلوم ہے یہ کلمہ تو پڑھتا تھا پر اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض تھا, اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض تھا, اور جو میرے صحابی کا بغض دل میں رکھے میں محمد تمہیں سکھانے کے لیے یہ ادا اپنا رہا ہوں کہ میرے کسی صحابی کے بے ادب کی نماز جنازہ ادا. اور لوگوں جو نبی کے صحابی کا بغض رکھے, گج کے یار یہ ایسے مجھے یہ نہیں ہے, یہ مری ہوئی آوازیں چاہیے, ذرا گج کے بولو. اور جو نبی کے صحابی کا بغض دل میں رکھے, ارے اس کی نماز جنازہ جائز نہیں, تو جو میرے نبی کو بھونکے اس کی نماز جنازہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ قرآن. تو خیر میں اس نے لکھا اپنے کیا میں پھر پیچھے لا رہا ہوں. وہ تو کہا کانٹے پھینکتے تھے اور وہ تو یہی ہے بھئی, یہی آپ کو بتایا جا رہا ہے روز ٹی وی پہ. اسی لیے میرا اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جس بارے میں علم نہ ہو تو اہل ذکر کے پاس جاؤ, اہل علم کے پاس جاؤ, وہ تمہیں قرآن اور حدیث سے تمہاری اس پیاس کو بجھا دیا کریں گے. تو الحمدللہ شباب اسلامی کے ہم نے جو مرکز میں لوگ رکھے ہوئے ہیں ان میں ایک بھی ان پڑھ اور جاہل نہیں ہے, سارے عالم ہیں, اور صرف مولوی حلوے کھا کے سونے والے نہیں, دیگیں ہڑپ کرنے والے نہیں, مجاہد بھی ہیں. وقت آنے پر جان نبی کے نام پہ لٹانے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں. اور اللہ کی عزت اور اللہ کے کرم کی بات کرتا ہوں, اور بڑی عام بات کرتا ہوں کہ ہم اس شخصیت کا فیض اپنے سینے میں رکھتے ہیں کہ جس میں کبھی دوغلا پن نہیں آیا ہے, نام بھی حسین ہے اس کا, کام بھی حسین ہے اس کا. تو خیر میں بات کر رہا تھا, کیا بات کر رہا تھا؟ میں پکی انج گال کر رہا ہوں نا جڑی بیوے تے پھر چنگی کر کے بیوے نا. اللہ اللہ یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ رسول اللہ کے اوپر ایک بڑھیا آتی روز میں